جیسا کہ گزشتہ دنوں عرض کیا کہ وہ جو ہمارے سالانہ اخراجات ہیں جس پہ خمس واجب نہیں ہے، خمس نکالنے سے پہلے ان اخراجات کو منہا کرنا چاہیے، اس کے بعد خمس دینا چاہیے۔ تو ان اخراجات میں جو ہے 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسراف نہیں ہونا چاہیے، کسی گناہ پہ نہیں خرچنا چاہیے، اور اپنی شان اور حیثیت سے زیادہ نہیں خرچنا چاہیے۔ یہ پابندی ہے، چاہے آپ جس قدر بھی ثروت مند ہو، آپ کے اوپر یہ پابندی ہے۔ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا مقام، آپ کی حیثیت، آپ کا شان کس قدر آپ کو خرچنا چاہیے، اسی حساب سے خرچیں۔ اگر گناہ پہ خرچہ تو اس پر بھی خمس واجب ہے، اگر اسراف کیا اس پر بھی خمس واجب ہے، اور اگر اپنی شان اور حیثیت سے بڑھ کر بھی خرچہ تو اس پر بھی خمس واجب ہے۔ اگرچہ ایسے مقامات پہ خرچہ ہو جو شرعی طور پر جہاں خرچنا رجحان رکھتا ہو، بہتر ہو، اولا ہو، شرعی طور پر یہ ایسی چیزیں جہاں پہ خرچنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے اپنی شان اور حیثیت سے زیادہ خرچہ ہے تو اس خرچے کا جو بھی آپ نے شان سے بڑھ کر خرچہ ہے اس کا خمس آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ مثلا انسان اپنے سال بھر کی آمدنی میں اکثر آمدنی کو مثلا مسجدوں پہ خرچے، مثلا بارگاہوں پہ خرچے، ہو زیادہ تر آمدنی کو ان پہ خرچے، جبکہ دوسری لوازمات گھر کے اخراجات کی اس کے ذمے ہو اور وہ انہیں ادا نہ کرے۔ مثلا بیوی بچوں کے اخراجات وہاں سے کم کر لیتا ہے، انہیں کپڑے کم خرید لیتے ہیں، انہیں کھانا پینا کم دے دیتا ہے، اور اسی طرح سے یا شرعی دوسری جو لوازمات جیسے قرضے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، مسجدوں پہ خرچتے ہیں، امام بارگاہوں پہ خرچتے ہیں مثلا۔ تو چونکہ وہاں گھریلو اخراجات سے بڑھ کر آپ نے یہاں پہ خرچہ، وہاں ضرورتیں زیادہ ہیں اور آپ نے انہیں روکا، ان کے اوپر سختی کی اور ادھر خرچہ، اپنے قرضے ادا نہیں کیے یا آپ نے مسجدوں پہ خرچہ مثلا، تو جس قدر آپ نے اپنی شان اور حیثیت اور معمول سے زیادہ خرچہ ہے اس کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ مثلا جو آپ کی درآمد ہے، بچوں کے اخراجات نکال کے، قرضے وغیرہ نکال کے آپ کو مسجدوں میں مثلا سالانہ 1 لاکھ 2 لاکھ خرچنا چاہیے، آپ نے گھر والوں پہ سختی کی اور قرضے ادا نہیں کیے، 3 لاکھ آپ نے خرچے، تو وہ جو 1 لاکھ ہے وہ آپ کی شرعی جو آپ کی حیثیت اور عرفی مقام اور حیثیت سے بڑھ کر ہے، معمول سے بڑھ کر ہے، تو اس 1 لاکھ روپے کا خمس ادا کرنا پڑے گا، اگرچہ آپ نے مسجدوں پہ خرچہ ہو، اگرچہ آپ نے عزاداری پہ خرچہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے، خمس ادا کرنا مؤمنین کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انفال میں آیہ خمس میں خداوند متعال نے یہ جملہ فرمایا، ان کنتم آمنتم باللہ، خمس ادا کرو اگر تم مؤمن ہو، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو خمس ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ ذاریات میں متقین کی صفات میں یہی چیز بیان کی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، متقین کے اموال میں سوال کرنے والوں کے لیے، سوال نہ کرنے والے فقیروں کے لیے ان کے مقررہ حق موجود ہے۔ تو یہ ایمان کی اور تقوی کی نشانی ہے، اور سورہ معارج میں نماز گزاروں کی نشانی بیان ہوئی ہے، خمس ادا کرنا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، نماز گزار وہ لوگ ہیں ان کے اموال میں مقررہ حق معین ہے، للسائل والمحروم، سائل سوال کرنے والے فقیر، اور محروم وہ فقراء ہیں جو سوال نہیں کرتے، سفید پوش ہیں، فقیر ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، ان دونوں کے حقوق معین ہوتے ہیں۔ تو نماز گزار ہونے کے ناطے، متقی ہونے کے ناطے، اور اسی طرح سے مومن ہونے کے ناطے لازم ہے کہ ہم لوگ جو جہات خمس ہیں ان پہ توجہ دیں کہ گھر میں کن کن چیزوں پہ میرے ذمے خمس واجب الادا ہے تاکہ میں ادا کروں۔ اگر زندگی میں کافی مقامات پہ اسراف کیا ہے، زیادہ روی کی ہے، کبھی اگر غلطی سے کسی گناہ پہ خرچے، انہیں ایک دفعہ حساب کریں، اور کہیں اپنی شان سے بڑھ کر مثلا ایک بندے نے مثلا کچھ پیسے لگا دیے، دوسرا غیرتی بن جاتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر دے دیتا ہے جبکہ اس کی
کی حیثیت اس سے کم ہے. یہ اس طرح سے اگر خرچہ ہے تو ان کا خمس ادا کرنا چاہیے.